الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 27 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا اصل موضوع دنیا کی حقیقت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو مختلف پیراؤں اور مختلف واقعات کے ذریعے سے واضح کیا۔ اس سے پہلے ہم اصحاب کہف کا واقعہ آیت نمبر 26 تک تفصیل سے پڑھ چکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو اس انداز سے واضح کیا کہ یہ دنیا اگر کسی بندہ مومن پر انتہائی تنگ بھی ہو جائے کہ اسے دنیا میں جینا دشوار ہو اور وہ کسی غار میں جا کے اسے پناہ لینے پر مجبور کر دیا جائے، پھر بھی ایک بندہ مومن توحید کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، شرک میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کر کے وہ غار میں پناہ لینا تو چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے توحید کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح اس دنیا کی حقیقت کو ایک دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بالکل آخر میں بیان کیا کہ دنیا اگر کسی بندہ مومن پر انتہائی وسیع ہو جائے، دنیا اس کے قدموں تلے آ جائے، یہاں تک کہ آدھی دنیا کا وہ فاتح ہو جائے، پھر بھی اگر وہ بندہ مومن ہے تو کبھی بھی توحید کے دامن کو، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسے کے دامن کو، اللہ پر توکل کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا، اللہ ہی کی بندگی کی روش اختیار کرے گا۔ اس کی مثال ذوالقرنین ہے، جس کا کہ تذکرہ اسی سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ آخر میں آئے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے، اور اس واقعے کے وہ جو اصلاحی پہلو ہیں، وہ جو ہدایت کے پہلو ہیں، اسی کو نمایاں کیجئے، ورنہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے ظاہری پہلو پر ہی اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے اور اسی چیز میں الجھ کر رہ جائیں گے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے یا 5 تھے، اور یہ غار میں کتنے عرصے رہے، 300 سال رہے یا 309 سال رہے، بس اسی مدت قیام میں ہی وہ الجھ کر رہ جائیں گے، لیکن اصل جو اس کی دعوت ہے اس تک ان کو رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات میں ان سے نہ الجھیں، اس کی اصل ہدایت کے پہلو کو اجاگر کریں اور ان تک اپنے پیغام کو پہنچا دیں۔ اور پھر بیان ہوا آیت نمبر 27 میں اس واقعے کے اختتام پر کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ ان کی ہرگز پرواہ نہ کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے رب کی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دیں، اس کو پڑھ کر سنا دیں، اس کی تلاوت کر دیں۔ آپ کی دعوت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی حکم دیا، قرآن حکیم میں ہم جا بجا پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ آپ کو جو بھی آپ پر نازل ہوا ہے بس اس کو پڑھ کر سنا دیں، اسی کو بیان کر دیں۔ یہی طریقہ دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہی طریقہ دعوت چھوڑا۔ اس بات کو بیان کیا کہ یہ قرآن میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، اس میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو لہٰذا اب میرے ماننے والے بعد میں جو لوگوں کو پیغام پہنچائیں گے وہ اسی کتاب کے ذریعے سے پہنچائیں گے۔ تو اسی بات کو یہاں پر بھی بیان کیا گیا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تو پڑھ کر سنا دیجئے جو کہ آپ کے رب کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، آپ لوگوں کو سنا دیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ولا تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ ان سے ہٹ کر کچھ اور چاہیں گے تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ یعنی ہدایت اور گمراہی کے لیے جو قانون اللہ نے بنا دیے ہیں، لوگ انہی کے مطابق ہدایت پائیں گے اور انہی کے مطابق ضلالت کے حوالے کیے جائیں گے۔
ان سے ہٹ کر کوئی شخص کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا اور کسی کو اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے، اور جو ہدایت کا طالب نہیں ہوگا وہ قرآن سن کر اس میں مین میخی نکالے گا، وہ قرآن سن کر اسی بات میں ہی الجھ کر رہ جائے گا کہ ان کی تعداد کیا تھی اور ان کی مدت قیام کیا تھی، تو وہ در حقیقت ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہدایت کا ایک قانون ہے جو کہ قرآن حکیم میں جا بجا بیان ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 28 میں بیان ہوا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کی رضا جوئی میں صبح و شام آپ کو پکارتے ہیں، یعنی ان کے حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑے بڑے سردار نہ ہو لیکن غریب ہوں اور تنگ دست ہوں، لیکن اگر اپنی رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا جوئی کے لیے اسی کو پکارتے رہتے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں، تو انہی کے ساتھ اب اپنے آپ کو رکھیے، ان سے ہرگز اپنی نگاہوں کو دور مت کیجیے۔ آگے بیان ہوا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کی آنکھیں دنیاوی زندگی کی رونق کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، دنیاوی زندگی کی زینت کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت کے لیے تو آپ کے اندر بھی یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش پیدا ہونا ایک فطری ہے کہ معاشرے کے وہ جو بڑے طبقات ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے طبقات ہیں، وہ پہلے ایمان لے کر آ جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو غلام لوگ ہیں، جو معاشرے کے نیچ طبقات ہیں بظاہر دنیاوی اعتبار سے، جو ذرا تنگ دست ہیں، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، وہی ہے کہ جو کہ پہلے ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کیا گیا کہ آپ انہی کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو جما کے رکھیں، آپ کی نگاہیں ہرگز ان سے نہ ہٹنے پائیں، اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ تو ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کریں جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو مجھے یاد نہیں رکھتے ان کی آپ پرواہ مت کریں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جن کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، ایسے لوگوں کی آپ پرواہ مت کریں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ قرآن جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اصل حق یہی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے، کھلی اجازت ہے، دفع ہو جائے وہ، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، لیکن جان لے اگر وہ جان بوجھ کر انکار کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی نکل کے رہے گا، اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ان ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، احاطہ بہم سرادقها، جس کی قناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی، کالمہل یشوی الوجوہ، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وہ چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، کیا ہی برا وہ پینے کی چیز ہوگی، کیا ہی برا وہ پانی ہوگا۔ وساءت مرتفقہ، اور کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان لا نضیع اجر من احسن عملا، تو یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے طریقے سے عمل کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، اس طرح کہ ان کے پاؤں تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، وہ سندس اور استبرق کی سبز پوشاک، سبز کپڑے پہنیں گے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس میں بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا یہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، آپ ان کے سامنے ایک مثال بیان کیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو ایک اور واقعاتی مثال کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ رجلین جعلنا لأحدہما جنتین من عناب، دو اشخاص تھے
ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور ان کے گرد گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان کھیتی کے قطع رکھ دیے تھے، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ خوب پھل لاتے تھے، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے تھے، خوب پھل لاتے تھے، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان کے بیچ بیچ میں ہم نے ایک نہر بھی دوڑا دی تھی۔ یعنی اس دور کے اعتبار سے جو بھی بہترین نعمتیں ہو سکتی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ وہ ہم نے اس شخص کو عطا کی تھی، ان 2 میں سے ایک شخص کو، کہ ایک نہیں بلکہ 2 باغ، اور باغ وہ بھی انگوروں کے جو کہ سب سے زیادہ قیمتی باغ ہوتے تھے، اور اس کے گرد گرد اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کے درخت بھی لگا دیے۔ مزید یہ ہے کہ اس کے درمیان اور ہی بہت ساری کھیتی تھی، اور سیرابی کے لیے نہر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دامن میں جاری کر دیا، خوب وہ باغ پھل بھی لاتے تھے، اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دے رکھی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پھلوں کا موسم ہوا ایک بار، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، یعنی کوئی اس کا ساتھی ہے جو کہ اس کو کچھ نصیحت کر رہا تھا، کچھ واعظ کر رہا تھا، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ مالی اعتبار سے کچھ تنگ دست تھا، تو اس سے وہ بحث کر رہا تھا اپنے ساتھی سے، اور بحث کرتے ہوئے اس نے یہ کہا، انا اکثر منک مالا واعوذ نفرا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میری نفری اور میرا جتھا بھی زیادہ ہے، زبردست ہے۔ یعنی اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ساتھی جو اس کا تھا وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اس نے تم کو یہ عطا کیا ہے، اس کے تم شکر گزار بندے بنو۔ اگر تم شکر گزار بندے نہیں بنو گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا قہر اور غضب کا کہیں نشانہ نہ بن جاؤ۔ لیکن اس نے جواب میں کیا کیا، بجائے اس کے کہ اس کی بات کو مانتا بحث شروع کر دی کہ میرے مقابلے میں ذرا اپنا حال تو دیکھو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم بڑے اللہ والے بنتے ہو لیکن دیکھو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود مجھے تم ڈرا رہے ہو۔ یہ جو کچھ مجھے میسر ہے یہ خود اس بات کی شہادت ہے کہ میرا طرز عمل تم سے زیادہ صحیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا خوش ہے، بڑا راضی ہے۔ تو یعنی یہ بھی اصل میں انکار آخرت کی ایک شکل ہو جاتی ہے کہ جب آدمی کو دنیا کے اندر کچھ مال و متاع مل جاتا ہے، کچھ اسباب مل جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، حالانکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی چھین کر آزماتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس واقعے کے ذریعے سے اس کو بیان کیا، اور اس شخص نے یہ سمجھا کہ تم اپنے ذرا حال تو دیکھو، تم مجھے نصیحت کر رہے ہو تو تم خود یہاں پر پھٹے حال ہو، جوتیاں پٹخار رہے ہو، تمہیں یہاں بھی کچھ نہیں ملا، تو بٹوین دی لائن یعنی یہ بات مراد ہے اس کی کہ پھر وہاں بھی تم کو کچھ نہیں ملے گا، اور مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تو مجھے وہاں بھی اس سے زیادہ دے گا۔ آگے اس بات کو اس نے بیان بھی کیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس طرح سے داخل ہوا گویا کہ وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا، اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا باغ۔ یعنی ہر طرح کی ہم نے اس کے اندر جو بھی مادی ضروریات ہیں وہ میں نے اس کے اندر پوری کر رکھی ہے، اس کے اندر یہاں نہریں جاری ہیں، پانی کا وافر مقدار ہے موجود ہے، اور ہر طرح کی ہم نے اس کے اندر باڑ لگا رکھے ہیں، حفاظت کے سارے انتظامات لگا رکھے ہیں۔ تو ایسا اس بات کا امکان مجھے نہیں لگتا، ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی ضائع ہوگا، یعنی اپنی اس مادی وسائل پر اس کو بھروسہ۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، تاہم میں اگر اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا اس سے بہتر جگہ ہی پاؤں گا۔ یعنی تم یہاں پر بھی جھوٹیاں پٹخارتے پھر رہے ہو، یہاں پر بھی تمہیں کچھ نہیں مل رہا تو وہاں تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، بٹوین دی لائن یہ بات وہ خود بھی کہہ رہا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس پر پھر جو اس کے ساتھی نے جو اس سے گفتگو کر رہا تھا اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا اس ہستی کا تم انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کے ایک بوند سے، ثم سواک رجلا، پھر تم کو ایک پورا بھلا چنگا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ انکار آخرت پر اس کے ساتھی جو کہ در حقیقت بندہ مومن تھا، یہ اس کا اعتراض تھا۔ وہ شخص واقعی خدا کی سچی معرفت
اور اس پہ سچے ایمان سے بہرایاب تھا۔ اسی لیے اس نے توجہ دلائی کہ جس اللہ کی قدرت کے یہ مظاہر تم دیکھتے ہو اس کے بارے میں کس طرح یہ خیال کرتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ تمہیں اٹھا نہ سکے گا۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ تم در حقیقت اللہ ہی کا انکار کر رہے ہو۔ لیکنہ هو اللہ ربی، اس نے کہا کہ تم اب جو چاہو کرو، لیکنہ هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور پھر اس نے ساتھی کو کہا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا ماشاء اللہ، یوں کہتے؟ یعنی جو کچھ ہے سب اللہ کی عنایت اور اس کی مشیت سے مجھے ملا ہے۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ ان طرح نے انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو عجب نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یہ تمہارا باغ، اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے۔ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تم اس کو کسی طرح بھی پا نہ سکو۔ یعنی اللہ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جو تم پانی آسانی سے حاصل کر لیتے ہو اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے، وہ پانی اللہ تعالیٰ اور نیچے کر دے اور نیچے کر دے کہ تم اس کو آسانی سے اب حاصل نہ کر سکو، تو تمہارا باغ چند دنوں کے اندر مرجھا جائے گا۔ لہذا اس شخص کے منہ سے یہ بات نکلی ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کہیں رشتہ مانگے تو ان کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بات کی لاج رکھ لیتا ہے۔ لہٰذا پھر اس کے کہنے پر پھر یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہی کیا اس کے ساتھ کہ وہ احیط بثمرہ، اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیرے میں آ گیا۔ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس کا باغ اپنے چھتریوں پر گرا پڑا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یعنی اس وقت اسے ہوش آیا جب ہر چیز غارت ہو گئی۔ تباہ شدہ باغ ایک میت کی طرح اس کے سامنے تھا، اور وہ اس کی لاش پر کھڑا اپنے اب دونوں ہاتھ مل رہا تھا کہ اس سے کچھ حاصل ہونا تو الگ رہی، جو کچھ بھی اس نے اس میں خرچ کیا تھا اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بھی سب برباد ہو گیا۔ اس وقت وہ اسے اپنے وہ نصیحت کرنے والے کی بات یاد آئی، اس شخص کی بات یاد آئی، اور اس نے نہایت حسرت کے ساتھ بولا کہ کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا، شرک نہ کرتا۔ اب یہاں پر کون سے شرک کا تذکرہ ہے؟ یعنی وہ شخص اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ یہ باغ جو ہے یہ فلاں دیوی اور دیوتاؤں کے کرپا سے اور ان کی آشیرواد سے مجھے ملا ہے، یہ لات منات اور عزا کی جو کہ میں پوجا کرتا ہوں تو لہذا اس کی وجہ سے مجھے یہ باغ اللہ تعالیٰ مجھے یہ باغ ملا ہے۔ ایسی بات تو اس نے کوئی شرکیہ کلمہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میرا رب، اگر میرے رب نے مجھے لوٹا دیا تو میں وہاں جا کر اس سے بہتری پاؤں گا۔ اس نے ربی کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں اصل میں جس شرک کا تذکرہ ہے وہ وہی مادہ پرستی کا شرک، وہی دنیا پرستی کا شرک۔ یعنی مادہ پرستی در حقیقت دنیائی پرستی کا دوسرا نام، یعنی انسان اپنی پیسوں پر، اپنے مال و دولت پر، اپنے اسباب پر اس کو اتنا یقین ہو، اس دنیاوی اسباب پر اس کو اتنا یقین ہو کہ اللہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اللہ کو وہ فراموش کر دے، اللہ کو وہ بھول جائے۔ یہی دجالیت ہے اور یہی مادہ پرستی ہے اور یہی دنیا پرستی ہے، اور یہی دنیا پرستی کے شرک پہ در حقیقت مادہ پرستی کے اسی شرک میں در حقیقت وہ مبتلا ہوا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا۔ هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت سارا اختیار صرف اللہ برحق کا تھا۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ عُقْبًا، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا اجر بہتر ہے اور جس انجام تک وہ پہنچائے
وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جس دنیا پر ریچھے ہوئے ہیں انہیں اس دنیاوی زندگی کی مثال سناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر وہی اسی دنیا کی حقیقت کو ایک اور مثال سے واضح کر رہے ہیں، یعنی در حقیقت کہا جائے تو اس صورت کا واقعی ایک جامع عنوان دنیا کی حقیقت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی زندگی جو انسان کو دی گئی ہے اس کو ایک مثال سے واضح کر رہے ہیں کہ ان کو سناؤ دنیا کی زندگی کی ایک مثال کہ کمائن انزلناہ من السماء، یہ ایسی ہے دنیا کی زندگی جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے بارش برسا کر اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس سے زمین کی نباتات خود گھنی ہو گئی، فاصبح حشیما، پھر وہ چورا چورا ہو کر رہ گئی، تذروہ الریاح، جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا ایک دن اس کا حکم ہوگا اور یہ دنیا کی بہار بھی اسی طرح خزاں رسیدہ ہو کر رہ جائے گی۔ جیسے تم یہ نباتاتی سائیکل دیکھتے ہو، یہ چند مہینوں کا یا ایک سال کا ہوتا ہے کہ زمین رونق ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، گویا کہ اس پر جوانی آ گئی ہے، اور اس کے بعد ایک بار ہوتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ہوائیں اس کو اڑائی پھرتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نباتاتی سائیکل جس طرح سے ایک سال یا چند مہینوں کا ہوتا ہے بعض اوقات، اسی طرح یہ حیاتیاتی سائیکل جو تمہارا زندگی کا سائیکل ہے وہ 60 سال اور 70 سال کا ہوگا۔ اس کے اندر بھی اسی طرح سے تم جو ہے وہ کلی کی طرح پہلے بچے ہوتے ہو، اور پھر جو ہے جوانی آتی ہے، پختگی آتی ہے، اور پھر قوا میں اضمحلال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہوائیں تمہیں لے کر اڑتی پھرتی ہے جیسے کہ ان نباتات کو ہوائیں اڑتی پھرتی ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ چورا چورا بن کر وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی تمہاری زندگی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جان لو یہ دنیا میں جو مال اور بنون بیٹے ہیں یہ سب کیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جیسے کہ شروع میں بیان کیا گیا، اس صورت کی جو مرکزی آیت ہے وہ کیا ہے، انا جعلنا علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا ہے وہ سب اسی کی زینت ہے تاکہ ہم تو آزمائے کہ کون ہے بہتر عمل کرنے والا۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں یہ جو مال اور بیٹے اور اولاد ہے، یہ جو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہتر وہ اعمال ہیں جو اچھے اور باقی رہنے والے ہیں، وخیر عملا، اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں، ویوم نسیر الجبال، اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وتری الارض بارزہ، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل اریاں ہو گئی ہے، وحشرناہم، اور ہم ان کو لا جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، وعرضوا علی ربک صفا، اور سب صفے باندھے ہوئے آپ کے رب کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، لقد جئتمونا، تم آ گئے ہو نا ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ یوں ہم کلام ہوں گے، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، یعنی یہ کوئی وقت ہی آئے گا ہی نہیں، یہ کوئی وعدے کا وقت ہوگا ہی نہیں۔ ووضع الکتاب، اس وقت کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، اعمال کا دفتر حاضر کر دیا جائے گا، نامہ اعمال سامنے ہوگا، فتر المجرمین مشفقین مما فی، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، مال ھذا الکتاب، یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ کوئی چھوٹی بات اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اس میں لکھنے سے رہ نہیں گئی، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب اس دن کسی پر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو کہ جب کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہ مانا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کو 5ویں مرتبہ بیان کیا دہرا کر، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، پھر اس کے بعد سورہ
آراف میں، اور پھر اس کے بعد سورہ ہجر میں، اور پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں، اور پھر ہمیں 5ویں مرتبہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کے قصہ آدم و ابلیس کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے بھی در حقیقت ایک دنیا کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ قصے کو جہاں بھی بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی منفرد پہلو اس کا ضرور واضح سامنے ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، سو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو؟ وہم لکم عدو، در حال ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، یعنی پہلے دن سے تمہارے دشمن ہیں یہ ابلیس، اور ان کی دشمنی کو دیکھ کر بھی انہیں تم یہ حیثیت دے رہے ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا کارساز بناتے ہو، اس سے دوستی جڑتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدلہ ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، یہ ان کو میرا شریک کیسے ٹھہرا رہے ہیں جبکہ میں نے ان شیطانوں کو نہ زمین اور آسمانوں کے پیدا کرتے وقت بلایا تھا، ولا خلق انفسهم، اور نہ خود ان کے پیدا کرتے وقت ان کو بلایا تھا۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، ذرا اس دن کا وہ خیال کریں کہ جب وہ دن آئے گا جس دن وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے نادوا شرکائی الذین زعمتم، اب ان کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ فدعوہم، سو وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا حائل کر دیں گے۔ ورأى المجرمون النار، اور یہ مجرم اس کی آگ کو دیکھیں گے، فظنوا انہم مواقعوها، اور سمجھ لیں گے کہ اسی میں اب وہ گرنے ہی والے ہیں اس آگ میں۔ ولم یجدوا عنها مصرفا، اور اس سے بچنے کی وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے، کوئی جگہ نہ پا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، ہر قسم کی مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو ہم نے واضح کر دیا ہے، ہر طرح سے ان کو تنبیہ کر دی ہے۔ اس قرآن کے اندر ہم نے مختلف پیرائے سے بات کو بیان کیا، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یعنی بات تو بالکل عام صیغے میں کے اندر بیان کی گئی کہ سارے کے سارے انسان گویا کہ بڑے ہی جھگڑالو واقع ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت اشارہ انہی مخاطبین کی طرف ہے کہ جن سے یہ بحث ہو رہی ہے، جو کہ مان کے نہیں دے رہے اور اکڑ رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو ان لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے یہی چیز روک رہی ہے۔ کیا چیز انہیں روک رہی ہے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سوائے اس کے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے، اور يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو، یعنی یہ عذاب کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ وہ جو اگلوں کا معاملہ ہے، وہ جو پہلوں کی سنت ہے کہ جو نہیں مانے، جنہوں نے انکار کر دیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، تو کیا یہ بھی آپ کے انکار پر تلے ہوئے ہے اور عذاب کے منتظر ہے کہ عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، انہیں بتا دیجئے کہ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ بشارت دیں اور انذار کر دیں، خبردار کر دیں۔ رسولوں کا کام صرف بشارت دینا اور انذار کرنا، یہ اسی لیے ہم بھیجتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور ان منکروں کا حال یہ ہے کہ باطل کی مدد سے یہ اب یہ کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور میری آیتوں کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اور اس چیز کو بھی جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، تو اب ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جا رہی ہے، یعنی ان کے رب کی آیت، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی جا رہی ہے، یعنی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی یاد دہانی اور تذکیر آپ نے ہمیں بھی بتائی کہ ہم بھی اگر یاد دہانی اور تذکیر کرائیں تو کوئی جھوٹے سچے واقعات اور ضعیف روایات کے ذریعے سے ہم یاد دہانی نہ کرائیں۔
بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے، ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جنہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ ان سے منہ پھیر لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے ہاتھوں کی کمائی بھول جائیں جو وہ آگے بھیج چکے ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر ہم نے اسی کے سبب پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ اس قرآن کو اب یہ نہ سمجھیں، یعنی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اسی گمراہی کے قانون کے زب میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اب جو آپ ان کو قرآن سنا رہے ہیں تو ان کو قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے حائل کر دیے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے کہ اب اس کو وہ نہ سن سکیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، آپ ان کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ اس حالت میں تو ہرگز کبھی اب یہ ہدایت نہ پائیں گے۔ اگر یہی ان کی روش رہی، ہدایت یہ چاہتے نہیں، حاصل کرنا چاہتے نہیں، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کبھی ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، وہ ان کے اعمال کی پاداش میں انہیں اسی وقت پکڑنا چاہتا، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، اسی وقت اگر پکڑنا چاہتا تو فوراً عذاب دے سکتا تھا، لیکن بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب وقت مقررہ آ جائے گا یہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں، یعنی یہ مدین، سمود، قوم لوط، قوم سبا، کہ یہ جو اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، اجڑے ہوئے دیاروں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جن سے یہ اہل عرب اپنے سفروں میں گزرا کرتے تھے، ان بستیوں سے خوب واقف تھے کہ ان پر اللہ کے رسول آئے اور لوگوں نے ان کا انکار کیا تو ان پر عذاب آیا۔ یہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن جان بوجھ کر انکار پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کے لوگ ظالم ہو گئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، یعنی یہ بھی ہلاک ہو کے رہیں گے، ان پر بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔